کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں کس طرح سے پلٹن میں پہنچا اور کس طرح سے مجھے بھگایا گیا کہ تم اپنی ذرا جا کر فلانی جگہ پہ جا کے چکر لگا کے آؤ. یہ کرم جو ہے یہ تقریباً تھرو آؤٹ 2-2.5 سال میرے ساتھ یہ جاری رہا. جو بھی کوئی نئی پکٹ آکوپائی کرنی ہوتی تھی اس کی ریکی کے لیے کوئی بھی افسر جائے ساتھ میں ضرور جانا ہے. تو یہ کہ بھائی شرما مل آلسو کمپنی ہو تو ہم ساتھ چلے رہتے تھے، چاہے ایک پوچھ یا کی پچھلے کی طرح کیوں نہ ہو، لیکن میرا ساتھ جانا ضروری اس لیے تھا کہ بھائی آئی واز ون آف دوز ہو واز اے جونیئر موسٹ. تو خیر میں نے جیسا آپ کو کہا کہ فوج میں ایک بار جیسے 4 سال آپ ٹریننگ کر لیتے ہو نا این ڈی اے میں، تو اس کے بعد کوئی چیز بھی آپ کو مشکل نہیں لگتی. اور یہ جو کوئی آپ کو ٹارگیٹ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے یہ آپ بھول جاتے ہو، کیونکہ آپ یہ سارا کچھ شروع سے کر چکے ہو اکیڈمی کے اندر. تو خیر ایک بار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے وقت میں پے پریڈ ہوتی تھی جو ایک بڑی ضروری چیز ہوتی تھی. ہر مہینے 1 یا 2 تاریخ کو جوانوں کو پے دی جاتی تھی. جوان کی تنخواہ 80 روپے ہوتی تھی ان دنوں میں. 80 روپے اس وقت بہت بڑی رقم ہوتی تھی. یہ بات سمجھے کہ وہ چھوٹی رقم تھی، کیونکہ 350 تو افسر کی تنخواہ ہوتی تھی جو کمیشن ہو کے آتا تھا 4 سال رگڑا کھانے کے بعد. تو وہ ایک بار جو پہلے یہ پروسیجر یہ ہوتا تھا کہ ڈب ہیڈ کوارٹر سے یعنی سری نگر سے فیلڈ کیشیئر آتا تھا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں. ساری جو پلٹنیں تھیں اس سے پیسے ڈرا کرتی تھیں. وہ پیسے 7-8 لاکھ روپیہ لے کے آتا تھا. پلٹن میں اس وقت عام طور پر 30-35-40 ہزار روپے سے زیادہ کوئی ڈرا نہیں کرتے تھے پوری پلٹن، کیونکہ جو جوان تھا نا، جب میں نے پہلی بار پے دی تو میں نے کہا بھئی کتنی تنخواہ ہے، کتنے پیسے ہیں تمہارے لکھے ہوئے؟ تو 10 روپے 20 روپے، اس سے زیادہ جوان ڈرا نہیں کرتا تھا. باقی وہ سارے پیسے اکٹھے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا تھا. جب وہ چھٹی جاتا تھا تب وہ ڈرا کر کے لے جاتا تھا. یا کئی لوگوں کا ایسا ہوتا تھا کہ انہوں نے گھر میں منی آرڈر بھیجنا ہے تو وہ منی آرڈر کے لیے پیسہ ڈرا کرتے تھے جو 100-125 روپیہ ہوتا تھا 3-4 یا 5 مہینے کا اکٹھا کیا ہوا. تو یہ تھا. تو ہوا کیا کہ میجر ایس ایس بخشی فیلڈ کیشیئر سے پیسہ ڈرا کرنے کے لیے گئے. لے آئے، پتہ نہیں 25-30 یا 40 ہزار روپیہ تھا. وہ لا کے ہوتا یہ ہے کہ لا کے وہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ کوارٹر گارڈ میں ایک ٹریئر چیسٹ ہوتا ہے، ایک سیف ہوتا ہے لوہے کا، اس میں جمع کر دیا جاتا ہے کہ جب بھی کمپنیوں نے بانٹنا ہے اسی دن سب کمپنی کمانڈر آتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں اور جا کے جوانوں میں بانٹ دیتے ہیں پے بک کے ساتھ. تو ہوا یہ کہ میجر بخشی صاحب وہ پیسہ لے کے آئے اور لا کر انہوں نے کوارٹر گارڈ میں جمع کرنے کے لیے گئے. صوبیدار میز صاحب کو بلایا کیونکہ وہ جو سیف ہے اس کی چابی صوبیدار میز صاحب کے پاس ہوتی ہے. صوبیدار میز صاحب کہیں شاید نیچے تھے تو پیدل آنا تھا، ان کو آنے میں ٹائم لگنا تھا. تو بخشی صاحب نے کہا وہ تھیلا جو تھا جس میں پیسے تھے وہ اسی کے اوپر رکھ دیا، سیف کے اوپر. انہوں نے کہا میں ذرا جا کے تھوڑا اپنا میس نزدیک تھا بالکل، وہاں سے تھوڑا پانی وانی پی کے آتا ہوں، کیونکہ وہ بھی جب اوپر چڑھائی چڑھ کے آئے تھے تو تھوڑا ہانپ رہے تھے. تو پانی پینے چلے گئے. پانی پینے گئے تو ان کو بھول گیا کہ انہوں نے پیسے وہاں رکھے ہوئے ہیں. وہ اپنے بنکر میں چلے گئے اور جا کر اپنے کپڑے بدلی کرنے لگے، وردی نکالنے لگے میس میں جانے کے لیے. تو انہوں نے کچھا بنین پہنا ہوا تھا، ان کو یاد آیا سڈنلی کہ پیسے تو وہ اوپر رہ گئے ہیں. تو ایسے تیزی سے وہ بھاگتے ہوئے اوپر کوارٹر گارڈ کی طرف بھاگے. جوانوں نے ان کو دیکھا پر جوان چپ رہے کہ بھائی ایک تو ویسے بھی بلکی آدمی تھے، دوسرے بڑے سینئر میجر صاحب تھے. تو بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے کوارٹر گارڈ میں اور جو جوان سنتری کھڑا تھا اس کو کہا کہ بھائی میں نے یہاں پیسے رکھے تھے. اس نے کہا صاحب وہ آپ نے جو تھیلا رکھا تھا وہ سیف کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو میجر بخشی صاحب نے پوچھا کسی نے اس کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ تو جوان نے بڑے سیریسلی بولا صاحب یہ ڈوگرا ریجمنٹ کی کوارٹر گارڈ ہے
کسی کی مجال نہیں کہ اس کے اوپر ہاتھ لگا سکے. تو یہ بخشی صاحب کے لیے تو شاید سیٹسفیکشن کی بات تھی، میرے لیے یہ ایک سبق تھا کہ ہمارے جوان کیسے ہیں، ہمارے جوانوں کا کیریکٹر کیا ہے. کیونکہ ڈوگرا ریجمنٹ کے سارے جوان جس ایریا سے آتے ہیں، میں بھی اسی ایریا سے ہوں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کو سن کر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ جوانوں کو خیر ہم نے لائن میں کھڑے ہوتے تھے، 10 روپے 20 روپے انگوٹھا لگا کے پے بک پہ ہم ان کو دیتے تھے. کہ ہمارے وقت میں سارے جوان جو تھے وہ انگوٹھا چھاپ ہوتے تھے. آج کل جوان کی جو کم سے کم ایجوکیشن ہے وہ 10ویں ہے، 10th پاس ہے. ہمارے وقت میں سب انگوٹھا لگانے والے ہوتے تھے، یہاں تک کہ حوالدار میجر ہمارے انگوٹھا لگانے والے ہوتے تھے. تو یہ تھا اس وقت. تو وہ جو پیسے جمع کراتے تھے تو ان کا جو یہ ہوتا ہے اپنا سارا بھرنا، جو ہم ان کو پیسے جمع کرانے کے لیے جاتے تھے فیلڈ کے یہ ایف پی او میں، فیلڈ پوسٹ آفس میں، تو وہ اپنا بھر دیتے تھے سارا، کہاں بھیجنا ہے، کس کو بھیجنا ہے. وہ ہم ہی خود کمپنی کمانڈر کو ہی لکھنا پڑتا تھا، یا کمپنی آفسر جیسے میرے جیسے تھے سبالٹن، ان کو لکھنا پڑتا تھا. تو ہم بھر دیتے تھے، اور جتنے بھی پیسے فیلڈ پوسٹ آفس میں جمع ہوتے تھے، 1000 1500 2000 اس دن کے، وہ ہم لے آتے تھے. کیونکہ فیلڈ پوسٹ آفس میں کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے اس کو کہتے تھے وہ کہ ایف پی او کلیکشنز. تو مجھے ایک ڈیٹیل کیا گیا ایف پی او کلیکشن کے لیے. تو میں ساتھ 2 جوان میرے ہتھیار لے کے میرے ساتھ، کہ پتہ نہیں کتنی رقم لانی ہے. تو چل پڑے، ہم پیدل ہی جاتے تھے. بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں پہنچے تنگدار میں، تو تھوڑی سردی ہونی شروع ہو گئی تھی. باہر بی ایم اور ڈی کیو اپنے آفس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ دونوں نے مجھے، دونوں جو تھے وہ جیک رائفل سے تھے. ایک کا نام تھا بی ایم تھے میجر چارک، پریم سنگھ چارک، اور ڈی کیو تھے میجر بشمبر سنگھ. تو وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، پاس پاس ہی ان کے ٹیبل ہوتے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا دور سے. ایک تو میری ہائٹ تھی، دوسرا میری کوئی شکل ایسی تھی، تیسرا ہیئر کٹ ویسا تھا. تو وہ دور سے ایک دوسرے کو کہتا ہے، میں سن رہا تھا ڈوگری میں بول رہے تھے، وہی بھینیا کنگ حسین کتنے چلی جانا. میں آخیا بھائی کنگ حسین کہاں آ گیا؟ او ادھر. تو ہم چل پڑے ادھر. آئی سیڈ یس سر، سلیوٹ مارا. کون ہے تو؟ میں کہا سر میرا نام سیکنڈ لیفٹیننٹ آر این شرما، میں نیا پوسٹ ہوا ہوں آر ڈوگرا میں. وہ بھینیا تیری شکل جڑی ہے نا وہ تو کنگ حسین ہونے لگی دی ہے، ٹوپی اتارے. میں ٹوپی اتاری. لا وہ ایک دوسرے کو کہنے لگا ہے نہیں لگتا کنگ حسین. تو میرا نام انہوں نے کنگ حسین ڈال دیا. اگر آپ کنگ حسین آف جارڈن کو 56 57 کی فوٹوگراف میں دیکھو تو شاید کچھ مجھے لگا کہ میری شکل اس سے ملتی جلتی ہے. تو بھائی بڑی اپادھی مل گئی ہمیں. تو خیر وہ بات ہوئی. اچھا جائی کس کام آیا؟ میں سر میں پوسٹل کلیکشن کے لیے آپ جا. ہم نے پوسٹل کلیکشن کی. پوسٹل کلیکشن سے پہلے میں نے سوچا 2 پلٹنیں وہاں اور ہیں، ایک تھی 4 مدراس اور دوسری تھی 6 جاٹ. میں نے کہا ان سے بھی چکر لگا لیتے ہیں، بعد میں تو موقع نہیں ملے گا. پوسٹل کلیکشن تو آپ دوپہر کے شام تک کلیکٹ کر کے واپس جا سکتے ہیں. تو میں پہلے 4 مدراس میں گیا. وہاں ایجوٹنٹ صاحب سے ملا. ایجوٹنٹ تھے اس وقت کیپٹن ایس ایل ملہوترا، جو بعد میں کرنل آف دا ریجمنٹ بنے مدراس ریجمنٹ کے، اور میرے ساتھ بعد میں بھی مجھے ان کے ساتھ نوکری کرنے کا موقع ملا، اور وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے. آج کل مئو میں ہی سیٹلڈ ہیں. وہ چلے گئے ہیں، سورگواش ہو چکے ہیں. ان کا پریوار، ان کی وائف اور ان کے بچے وہاں رہتے ہیں. تو ان سے ملے. کرنل ویگر صاحب جو ان کے سی او تھے، ان سے ملنے کے موقع ملا. تھوڑی دیر وہاں لگائی، اور میں دوسری پلٹن تھی 6 جاٹ، جس کے ایک افسر کیپٹن گل کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب میں چوکی بل پہنچا
تو وہ کہہ رہے تھے او مرلی والیا مرلی بجا، یہ گانا گا رہے تھے جو سریا نے گایا ہوا تھا، میں نے کہا آپ کو دل لگی پکچر میں. تو ان سے میں پہلے مل چکا تھا. پلٹن تھی 6 جاٹ. تو ایڈجوٹنٹ تھے ان کے کیپٹن دلال. کہنے لگے یار 1:30 بجنے لگا، چل کھانا کھاتے ہیں، میس میں آ جا. تو ہم میس میں چلے گئے. کرنل صاحب سے ملے. ان کے سی او صاحب تھے کرنل IAS کلان، اندر سنگھ کلان، ویر چکرا. ان کو 47 کی لڑائی میں ویر چکرا ملا تھا 6 جاٹ میں. تو ایسے باتیں انہیں لگیں. تو ہم تو خیر جیسے ہمیں معلوم تھا کہ بھائی کہیں بھی جاؤ سیکنڈ لیفٹیننٹ تو منہ بند. تو وہ بتانے لگے کہ ان کو ویر چکرا کیسے ملا. تو کہنے لگے وہ کمپنی میں تھے نا، تو ان کی کمپنی کو ٹاسک ملا کہ فلانے فیچر کو کیپچر کرنا ہے JNK میں. تو انہوں نے JNK میں جس فیچر کو کیپچر کرنا تھا وہ دوسرے راستے سے، غلط راستے سے چلے گئے اور دوسرے فیچر پہ پہنچ گئے اور اس کو کیپچر کر لیا. وہاں بھی دشمن تھا. وہ پلان میں نہیں تھا CO کے پلان میں، لیکن وہ کیپچر ہونے سے پلٹن کو بڑا فائدہ ہوا اور ان کو ویر چکرا مل گیا. اور وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر وہ اس وقت میں جیسے غلط فیچر پہ اور غلط راستے سے چلا گیا تھا، اگر وہ واقعی فیچر کا فائدہ یا اس کیپ جو میں نے قبضہ کیا اس کا فائدہ پلٹن کو نہیں ہوتا تو میرا کورٹ مارشل ہو جاتا، لیکن کورٹ مارشل کی جگہ مجھے ایوارڈ مل گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار، آپ کام کرنا کسی اور طریقے سے چاہتے ہو کسی اور طریقے سے جاتا ہے اور اس کا کئی بار فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. خیر یہ سب ہونے کے بعد میں وہاں سے پوسٹل کلیکشن، وہ پیسے پتہ نہیں اس دن 2000 تھے کہ 2500 تھے. 2 آدمی ہتھیار لے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کہیں کو میرے سے پیسہ وہ چھین نہ لے. وہ ہم لائے اور لا کے اپنے جو ٹریئر چیسٹ ہے صفدر میرے صاحب کو حوالے کیا اور وہاں وہ جمع ہو گیا. اس کے بعد ایک دن مجھے بتایا گیا کہ آپ جاؤ گے فیلڈ فائرنگ کے لیے. فیلڈ فائرنگ زرلا، جیسے میں نے کہا نام زرلا ہے لیکن اس کو زرلا پٹھان کوٹ کہتے ہیں. تو 2 کمپنیوں کی فیلڈ فائرنگ تھی. کمپنیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوان چھٹی پر ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں ان سے فیلڈ فائرنگ کرانی ہوتی ہے. فیلڈ فائرنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایمونیشن ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایمونیشن ہوتا ہے جو پرانا ہوتا جاتا ہے. جو نیا ایمونیشن ہے وہ لڑائی کے لیے رکھا جاتا ہے. تو فیلڈ فائرنگ میں جو ایمونیشن خرچ ہو جاتا ہے، نیا ایمونیشن آتا ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے لڑائی کے لیے، اور جو پرانا ہو چکا ہوتا ہے اس کو فیلڈ فائرنگ کے لیے لے جاتے ہیں. چونکہ یہ ایمونیشن ان دنوں میں جیسا میں نے کہا کہ بنکر تھے چاروں طرف. بنکر میں برف جب پڑ جاتی تھی سردیوں میں تو نمی آ جاتی تھی، تو اس لیے وہ جو ایمونیشن تھا وہ بھی تھوڑا ڈیٹیریوریٹ ہو جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا. تو وہ جب ہم فیلڈ فائرنگ کے لیے جاتے تھے تو اس میں بلائنڈ ہو جاتا تھا. بلائنڈ مین جو پھٹتا نہیں ہے، جیسے ہم 2 انچ واٹر فائر کرتے ہیں یا گرنیڈ پھینکتے ہیں تو وہ پھٹتا نہیں، وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر ڈسٹرائے کرنا پڑتا ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو اس کی ڈسٹرکشن کے لیے آپ کو گن کیٹن سلیب دیے جاتے ہیں کہ اس کے پاس رکھ کے اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس کا پروسیجر ہوتا ہے. تو ہم سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے، اتنی تو عقل نہیں تھی زیادہ، پر خیر انچارج ہو گئے، وہ بن گئے. انچارج تو مجھے بنایا گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ جو سینئر JCO ہمارے تھے صوبیدار دوارکا پرساد صاحب ڈیلٹا کمپنی کے، وہی سارا کام کروائیں گے. میں ساتھ دیکھ رہا ہوں، دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے. فیلڈ فائرنگ میں جب ہم زرلا پہنچے، راستے میں مارچ کرتے ہوئے جا رہے تھے پیدل، تو ہمارے ایک صوبیدار صاحب تھے، صوبیدار گرداڑی لال صاحب. ان کو حقہ پینے کی عادت تھی. ایک جوان ان کا حقہ لے کے ساتھ چل رہا تھا. تو یہ بھی ساتھ اس وقت یہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ JCOs تھے، ان کو حقہ بھی پینے کی عادت ہوتی تھی، تو وہ حقہ لے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو خیر تو ہم تو
अभी पिक्चरें देखी हुई थी, जैसे मैंने कहा समाधि में देखा हुआ था, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। तो मैंने सोचा यार जवान मार्च करते जा रहे हैं, थोड़ा ज़रा इनके साथ इनको गाना गाते हुए चलना चाहिए। तो मैंने गाना तो शुरू कर दिया, वही समाधि का गाना आता था तो मैंने गाना शुरू किया। मैंने कहा सब मेरे साथ गाएंगे, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। तो सब जवानों ने भी गाना शुरू कर दिया। तो उससे थोड़ा जवानों में उत्साह भी हुआ, और थोड़ा शायद जो हम मार्च कर रहे थे 5-6 किलोमीटर जो हमने पैदल जाना था, पता नहीं चला, वो हर रास्ता थोड़ा ऐसा लगा कि जल्दी ख़त्म हो गया है। हम खैर पहुंच गए, तंबू लगाए, तंबू लगा के रात के लिए सो गए। अगले दिन देखा पूरा वो क्या है, वहाँ पे फील्ड फायरिंग के साथ साथ ही ऑब्स्टिकल कोर्स भी होता था, जिसमें गेट वॉल्ट, डबल गेट वॉल्ट और ऐसे सब ऑब्स्टिकल जो थे वो सब शामिल थे। टार्जन स्विंग, 9 फीट डिच, तो ये सब जो हम एकेडमी में भी करते थे, और जो हमें जब हम सिलेक्शन बोर्ड में गए थे तब भी हमने ये काफ़ी किए थे, जैसे टार्जन स्विंग, 9 फीट डिच, ये तब भी वहाँ भी करवाए जाते हैं। तो ये हमने वहाँ भी करें। तो खैर जवानों को बड़े एंथ्यूजियाज्म के साथ मैं उनको डेमोन्स्ट्रेशन देता था कि ये कैसे करना है, तो करवाए। उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। तो 2 इंच मार्टर की फायरिंग, हमारे वक्त में 2 इंच मार्टर होता था, आजकल शायद 51 मिलीमीटर मार्टर होता है, हमारे वक्त में 2 इंच मार्टर होता था। तो जैसे मैंने कहा फायर करते जाते थे, कुछ बम उनमें से ब्लाइंड होते जाते थे। तो जितने ब्लाइंड होते जाते थे उनका हम हिसाब रखते थे कि कितने ब्लाइंड हो गए हैं। तो उस दिन तकरीबन 12 या 13 जो 2 इंच मार्टर थे वो ब्लाइंड हो गए। अभी हमारे पास 4 गन कैटन स्लैब थे। हुक्म ये होता है कि जहाँ पर ब्लाइंड हुआ है उसको आप हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि हाथ लगाने या उसको उठा के दूसरी जगह ले जाने से उसके अंदर जो चाल है वो एक्टिवेट होती है और वो फट सकता है। तो अभी करें क्या? तो हमारा एक हवलदार था, क्वार्टर मास्टर हवलदार CQMH प्रेमचंद, वो कहने लगा साहब मैं इन बॉम्ब्स को 3-3 या 4-4 का ढेर में इकट्ठा रखूँगा, उनके एक ऊपर गन कार्टन स्लैब रखेंगे और उसको उड़ा देंगे। तो आप देखो मैं करूँगा, आप वहीं खड़े रहो दूर। तो उसने मुझे खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा यार ये उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं उठा सकता। तो वो बड़ी आहिस्ता से एक एक करके उठा रहा था। तो मैं भी पास चला गया और मैंने भी उठाना शुरू कर दिया। बाकी सब जवान जो थे उनको पीछे भेज दिया हुआ था ताकि वो थोड़ा दूर रहे। तो ये यहाँ पर ये बॉम्ब गिरते हैं उस एरिया में सब ये पड़े हुए थे। हमने लोकेशन हमें याद थी, हमें पता था कि कहाँ कहाँ गिरे हुए हैं और कितने हैं, तो हम वो इकट्ठे कर रहे थे। मैंने जब पहला बॉम्ब उठाया और उठा के उसको ला रहा था तो प्रेमचंद ने मेरी तरफ देखा, कहने लगा साहब वहीं रख दीजिए। बड़े उसने ज़ोर से मुझे जैसे मुझे हुक्म दे रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? रख दो साहब, मैंने कहा है। मैंने रख दिया। मैंने कहा प्रेमचंद क्या बात है? कहने लगा साहब मैं पनियर ट्रेंड हूँ। पनियर मीन्स पॉयनियर। पॉयनियर कंपनी का एक ट्रेनिंग होती है जिसमें माइंस किस तरह से लगती हैं, किस तरह से उठाई जाती हैं, किस तरह से उनको बर्बाद किया जाता है, ये सब सिखाया जाता है। पॉयनियर कोर्स होता है। तो उसने कहा साहब मैं पनियर कोर्स किया हुआ है, रख दीजिए। मैंने कहा भाई तुम उठा सकते हो तो मैं भी उठा सकता हूँ, मैं भी आराम से उठा रहा हूँ। कहने लगा नहीं साहब, आप अभी 4 महीने या 5 महीने आपकी नौकरी हुई है, आपने बहुत नौकरी करनी है, बहुत आगे जाना है। मैं तो पेंशन जाने वाला हूँ, अगर कुछ फट जाएगा मैं मर भी जाऊँगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अभी बहुत दुनिया देखनी है, बहुत सर्विस देखनी है। आज भी जब मैं ये बात याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस एक ऐसे NCO जिसने मुझे 3 या 4 महीने तक देखा है, जिसको ये भी पता नहीं कि मैं कैसा अफसर बनूंगा, अच्छा अफसर बनूंगा या ख़राब अफसर बनूंगा, क्या मेरी
کنٹریبیوشن ہوگی اس پلٹن کی طرف، میں پلٹن کے لیے کچھ کروں گا بھی یا نہیں کروں گا، اس کی میرے لیے یہ بھاونا جو ہے یہ بھی میرے لیے ایک سبق تھا کہ میرے جوان، میری ریجمنٹ کے جوان کس طرح کے ہیں اور ان کا میرے لیے یا اپنے افسروں کے لیے کتنا پیار ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ سب، یہ آپ آہستہ آہستہ جو ہی آپ آگے بڑھتے ہو تو یہ آپ دیکھتے ہو. اس کے بعد اور جو وہاں پر سارا کچھ تھا، تو میں واپس آیا جب وہاں سے، تو جو ہمارے صوبیدار صاحب تھے، میں نے بولا تھا بریوو کمپنی کے سینئر جی ایس یو سنکر آئی ڈی ایس ایم صاحب، تو میں نے کہا صاحب یہ میں نے وہاں پر کروایا، یہ ہوا، تو آپ کا کچھ سجھاؤ. کیونکہ میں بھی سوچتا تھا کہ ان لوگوں کی 30 سال 28 سال نوکری ہے، لڑائی لڑی ہوئی ہے انہوں نے، تو میں ان سے پوچھوں کہ بھائی کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ تو کہنے لگے کہ صاحب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. تو شاید ان کو خبر مل جاتی ہے کہ کیسا صاحب ہیں، کیسے یہ کر رہے ہیں، کتنا ان میں جوش ہے، کتنا. تو جو ڈبل والٹ ہوتا ہے وہ ڈبل گیٹ ہوتا ہے، یعنی ایک اتنا اونچا لکڑی کا اور اس کے اوپر ایک اتنا اونچا اور ہوتا ہے. تو آپ کو جو بیچ والا حصہ ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے اوپر والے حصے کے اوپر الٹا، جیسے آپ ہائی جمپ کرتے ہو اس طرح سے آپ کو جمپ لگانا ہوتا ہے. تو میں نے پہلی بار جب گیٹ واٹ کرنے کی کوشش کی تو میرے سے نہیں ہوا. میں جوانوں کو دکھا رہا تھا، تو شاید ان کو پتہ چل گیا ہوگا، خبر پہنچ گئی ہوگی. تو مجھے صرف چپکے سے انہوں نے کہا کہ صاحب کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی آپ کو خود ڈیمونسٹریشن دینی ہے. کئی چیز کی ڈیمونسٹریشن جو آپ سے کوئی لڑکا اچھا کر سکتا ہو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، کہ میں کھڑا ہوں ساتھ، یہ اس طرح سے کرے گا، تو یہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی میرے لیے ایک سبق تھا کہ ہر چیز، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید میں اپنی ہائٹ کی وجہ سے یا اپنے فزیکل فٹنس کی وجہ سے یا شاید میں نے اس کا اتنا تجربہ نہ کیا ہو، میں نہ کر پاؤں. تو یہ بھی ایک تجربہ ہوتا ہے جو ہم جوں آگے بڑھتے ہیں یہی تجربہ کہلاتا ہے. برف پڑ گئی، اس کے بعد برف کا سیزن آ گیا. تو برف کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب برف پڑ جاتی ہے تو ہم لوگ اس وقت گم بوٹ یا سنو بوٹ نہیں ہوتے تھے. اس وقت ایک بڑے سارے بوٹ ہوتے تھے جو ربر کے ہوتے تھے، ان کے اندر ہم پی ٹی شو پہن کے، ہم اپنے پی ٹی شو پہن کے ان کے اندر پاؤں ڈالتے تھے. ایک سٹرنگ ویسٹ ہوتی تھی، گرم کپڑے ہوتے تھے، وہ سب پہن کے چلتے تھے. لیکن جب میں وہاں گاؤں کی طرف جاتا تھا، جب کبھی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں جانا ہو یا کہیں جانا ہو، تو میں دیکھتا تھا کہ وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے 4 5 6 سال کے بچے ہیں، وہ ایک سنگل کرتا پہنے ہوئے، شاید نیچے ان کے کچھ پجامہ بھی نہیں ہوتا، اور ننگے پاؤں برف کے اوپر بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بعد میں مجھے چلا، اس کو کہتے ہیں ایکلیمیٹائزیشن، کہ آپ اس موسم میں، اس جو طرح کا ماحول ہے اس میں جب آپ رہنے لگتے ہو تو آپ کو آہستہ آہستہ اس میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو یہ میں ان بچوں کو دیکھتا تھا، اور میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ برف کا ڈھیلا اٹھاتے تھے اور منہ میں ڈال لیتے تھے اور اس کو پانی کی طرح پی جاتے تھے یا چبا جاتے تھے. تو یہ بھی ایک دیکھنے کی اور سیکھنے کی چیزیں تھیں. ایک بات اور جو میرے دھیان میں آئی، جو میں نے اپنی، جب میں پکٹ پہ چلا گیا تو مجھے وہاں کچھ دن رہنا پڑا، 2 4 مہینے نکالنے پڑے. تو پکٹ کے اوپر سمجھ نہیں آتی تھی کہ ٹائم کیسے گزارا جائے. جیسے میں نے کہا، بنکر مجھے جو پکٹ میں میرے لیے تھا اس کے آگے بھی وہ ہیسین کلاتھ لگا ہوا تھا. صبح کو اس کو اکٹھا کر کے اوپر کر دیا جاتا تھا، شام کو اسے نیچے گرا دیا جاتا تھا. رات کو ایک یا تو پیٹرومیکس ہوتا تھا جو ساتھ شاں شاں کرتا رہتا تھا، اس کی آواز آتی تھی، یا ایک وہ لیمپ ہوتا تھا
جس کے اوپر آپ وہ چمنی لگا لیتے تھے اور اس میں اتنا پڑھ نہیں سکتے تھے، اخبار آپ تک پہنچتی نہیں تھی، اور جب تک پہنچتی تھی تو وہ اتنی دیر سے پہنچتی تھی کہ وہ آدھی جو تھی وہ گھسی پٹی ہو جاتی تھی، تو وہ بھی بڑی پڑھنے کا کوئی سمے نہیں ہوتا تھا۔ تیسری بات جو میں نے یہ پتہ مجھے چلی کہ جو جوانوں کے خط ہیں وہ جب پہنچتے ہیں تو تقریباً 10 یا 12 دن ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ جو خط تھے وہ بائی روڈ پہلے سری نگر پہنچتے تھے، کیونکہ ان دنوں جو ایئر میل پوسٹ نہیں ہوتی تھی تو سری نگر پہنچتے تھے۔ سری نگر پھر بریگیڈ کے تھیلے میں وہ چوکی بل سے ہوتے ہوئے آن فٹ وہ پہنچتے تھے پلٹن میں، تنگ دھار میں۔ پلٹن میں پہنچنے کے یہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں پھر جو پلٹن کا تھیلا تھا وہ الگ ہوتا تھا، پھر وہ بٹالین ہیڈ کوارٹر میں پہنچتے تھے، پھر وہ اگلے دن پکٹ پہ بھیجے جاتے تھے، اور اسی طرح جو خط ہم لکھتے تھے اسی طرح سے وہ واپسی کا راستہ لیتے تھے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ہفتے میں 2 فری انویلپ ملتے تھے جو ان لینڈ لیٹر ہوتے تھے، وہ ہم لکھ کے بھیج دیتے پلٹن میں، اور پلٹن میں وہ آگے جاتے تھے، اور پلٹن میں وہ سینسر ہوتے تھے، ان کے اوپر سینسر بورڈ کی مور لگتی تھی، جب تک سینسر وہ نہیں ہوتے تھے وہ آگے نہیں جاتے تھے۔ سینسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی خبر تو نہیں لکھی جس سے دشمن کو فائدہ ہو سکے اگر وہ پڑھ لیا جائے تو وہ سینسر ہونے کے بعد پھر وہ آگے بھیجے جاتے تھے۔ تو 14-15 دن کے بعد گھر جا کے یہ چٹھی پہنچتی تھی، تو آہستہ آہستہ میرے پتا جی کو عادت ہو گئی تھی کہ بھائی یہ چٹھی جو ہے 15 دن میں ایک بار میں ہی آئے گی، اس سے پہلے نہیں۔ اسی طرح جوانوں کی جو ٹیلی گرام تھی وہ پہلے ٹیلی گرام ڈائریکٹ سری نگر آتی تھی، اس کو پھر ٹیلی گرام کو کھول کے لفافے میں ڈالا جاتا تھا، پھر وہ چوکی بل آتی تھی، اور سردیوں کے دنوں میں بائی پورٹر یا جوان خود اپنے پیٹھ پہ لاد کر وہ جو پوسٹل کا تھیلا ہوتا تھا وہ آتے تھے زرلا کے راستے سے، چوک نستہ چول کے پاس کے اوپر سے، تو آ جاتے تھے۔ تو میں آپ کو پھر اس طرح سے جب تک وہ بٹالین ہیڈ کوارٹر پہنچتی تھی تو 5واں-6واں دن ہو جاتا تھا ٹیلی گرام کو۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ سوچا، سی او صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ٹیلی گرام ہوگی وہ بٹالین ہیڈ کوارٹر میں کھول دی جائے گی، کسی بھی جوان کی ہو۔ جوانوں کو بتا دیا گیا کہ یہ ٹیلی گرام آپ کی کھول لی جائیں گی اور آپ کو پڑھ کر سنا دی جائیں گی۔ تو کسی جوان کی کسی کی ایسی ٹیلی گرام ہوتی تھی جہاں کے گھر میں کوئی چلا گیا ہے، یا کوئی بڑی خوشی کی کہ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ جوان کو پڑھ کے سنا دی جاتی تھی۔ پھر وہ سوچتا تھا کہ اس کو ابھی چھٹی جانا ہے یا تھوڑا دیر رک کے جائے گا، کیونکہ چھٹی جانے کا راستہ بھی وہی ہوتا تھا۔ لیکن ایک جو چیز میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی وہ خوشی کی یہ ہوتی تھی کہ ہماری چھٹی ٹرانزٹ کیمپ پٹھان کوٹ سے شروع ہوتی تھی اور ٹرانزٹ کیمپ پٹھان کوٹ میں ختم ہوتی تھی، تو راستے میں آپ جتنا بھی ٹائم لگا لو کانوائے میں جانے کا یا پیدل چل کے جانے کا، وہ سارا آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں ان کا ہوتا تھا۔ ایک چیز میں آپ کو جو بڑی انٹرسٹنگ، اچھا اگلی بار بتاؤں گا، اب آج کے لیے اتنا ہی، اگلی بار بتاؤں گا کہ اور کون سی چیزیں ہوتی تھیں اور کس طرح سے ہم اپنے جیون کو اور زیادہ انٹرسٹنگ بناتے تھے۔ دھنیہ واد۔